औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 द मॉडर्न वर्ल्ड फॉर क्लास 8। टॉपिक है इसका रेनेसेंस एज ऑफ इनलाइटमेंट, पेज नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड कल्चर इन इटली। आपको पता है इटली उन जगहों में से था जहाँ पर कैथोलिक चर्चेज़ ने जो है ना अपनी अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया हुआ था और हुकूमत का बस नहीं चलता था उन पॉप्स के आगे। ये आप क्लास 7 में पढ़ कर आए हैं, मैंने बड़ी डिटेल में आपको ये समझाया हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। तो अब उस दौर का ख़ात्मा होने जा रहा था, यानी कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटी थी ना, अब वो वीकन होने की तरफ जा रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही थी, लोगों में शऊर पैदा हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। और ये शुरू कब हुआ? 14th सेंचुरी के अंदर। दिस वाज नोन एज द पीरियड ऑफ रेनेसेंस। इस पीरियड को, इस दौर को रेनेसेंस का नाम दिया गया, एक रिवाइवल का नाम दिया गया, एक न्यू जनरेशन का नाम दिया गया, एक नौ हयात नौ कहते हैं ना, एक नई ज़िंदगी मिलना दोबारा से। ज़िंदगी तो पहले भी उनको मिली हुई थी, लेकिन उनको किस तरह जीना पड़ रहा था, कैथोलिक वालों के जुल्म बर्दाश्त करके, ओवर टैक्सेस पे करके, उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे थे, हर बंदा परेशान था। तो अब रेनेसेंस इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग रीबर्थ, और रेनेसेंस का मतलब जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच ज़ुबान से निकला है और इस लातीनी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, और इसका मीनिंग है दोबारा से पैदा होना या दोबारा जन्म लेना। जैसे कि वो इंडियंस कहते हैं कि ये दोबारा से जो है ना इसका जन्म हुआ है, पैदा हुआ है। दिस पीरियड ऑफ रीबर्थ इवेंचुअली अशर्ड यूरोपियन सोसाइटीज़ आउट ऑफ द डार्क एज। अशर्ड होता है किसी चीज़ को लेकर आगे की तरफ चलना, यूरोपियन सोसाइटी को आहिस्ता आहिस्ता आगे परवान चढ़ाया। इस पीरियड ने दोबारा से उनको उनकी इज़्ज़त नफ्स को जगाया, उनको एहसास कराया यूरोपियन सोसाइटीज़ को कि तुम एक इंसान हो, और उन डार्क एजेस का, उस काले दौर का, उस अंधेरे दौर का ख़ात्मा होना शुरू हुआ। द पीरियड बिफोर द 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी से पहले का सारा पीरियड है वो सब डार्क एजेस में ही आता है। 14 को भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक़्त कम्प्लीटली रिवाइव नहीं हुआ था सब कुछ, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर बेदार होना शुरू हो गया था। इट वॉज़ द एज ऑफ लॉजिक, फिलॉसफी, रीजनिंग एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये जो दौर था ना वो किस चीज़ का था? लोग लॉजिक से बात करते थे, ऐसे कोई बोंगियाँ नहीं मारते थे, कोई वजह तलाश करते थे कि ऐसा क्यों हुआ और हम पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगर टैक्स लेने हैं तो क्यों लेने हैं, और अगर टैक्स ले लिए हैं तो हमें उसके बदले में क्या तुम लोग दे रहे हो, क्या किस किस्म की तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हो। इस तरह फ़िलासफ़ी का, फ़लसफ़े का दौर था, हर चीज़ की रीजनिंग लोग पूछते थे, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी लोगों को सवाल करना आ गया था। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यानी जिस तरह हमारे दौर से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सहाफ़ी जो चाहे दिल में, हम लोग जो चाहे हमारे दिल में, हम फेसबुक पर और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हो, चाहे किसी बंदे के लिए हो, कुछ भी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाना, ज़ुबान का खोल देना, बग़ैर डर के लोग जो है ना किसी को तनकीद का निशाना बना सकते थे। ये वो दौर आ गया था। कहाँ कैथोलिक चर्च वालों ने सबकी ज़ुबानें बंद की हुई थी, सब पर रोब जमाया हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बोलना शुरू हो गए थे। द रेनेसेंस ऑल्सो सॉ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। अब ना सिर्फ लोगों की दिमाग और दिल और ज़ुबान रोशन हो चुके थे, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग डेवलपमेंट्स की तरफ भी जा रहे थे, तरक्की की तरफ जा रहे थे, और बहुत सारी फील्ड्स में तरक्की कर रहे थे। वो अदब हो, वो आर्ट्स हो, फ़नून लतीफ़ा की बात हो, वो साइंस की बात हो, वो अदवियात की बात हो, या वो रियाजी से मुतालिक कोई बात हो, यानी मैथ से। मैनी ग्रेट थिंकर्स, ऑथर्स, स्टेटमैन, साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट थ्राइव ड्यूरिंग दिस एरा व्हाइल ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ओपनड अप न्यू एवेन्यूज़। अब इस दौरान बहुत सारे फ़लसफ़ा दान जो सोचो फ़िक्र करने वाले थे, ठीक है ना, मुफ़क्किर जो थिंकर्स होते हैं उनको मुफ़क्किर कहा जाता है, फिर ऑथर्स हैं, अदीब वगैरह हैं, सियासतदान हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, आर्टिस्ट हैं, फ़नकार वगैरह। वो फ़नकार कोई भी हो सकते हैं जो ड्रामों में काम करते हैं और या जो तस्वीरें बनाते हैं, वो सब आर्टिस्ट ही कहलाते हैं। अब वो परवान चढ़ रहे थे, एक नए दौर की तरफ बढ़ रहे थे, और
کچھ ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ان کو فائدہ ہوا کہ گلوبلی یعنی ان کے دوسری دنیا کے ساتھ بھی رابطے ہونے شروع ہو گئے، ان کے لیے نئی راہیں، نیو ایونیوز کھلنا شروع ہو گئے، نئے راستے ترقی کے کھلنا شروع ہو گئے تاکہ وہ اپنا کام، اپنے آئیڈیاز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، آؤٹ آف دا ورلڈ، اپنی دنیا سے باہر نکل کر دوسری دنیا تک اپنی بات کو پہنچائیں اور ان کے کلچر میں اور اپنے کلچر میں ڈفرینس دیکھیں اور کراس کلچر کریں یا کراس آئیڈیاز کریں. یہ ساری راہیں ان کے لیے کھل چکی تھی. آل آف دس لیڈ ٹو دا ویکننگ آف دا اتھارٹی آف دا کیتھولک چرچ، اور یہی ساری باتیں تھیں جو سبب بنی کیتھولک چرچ کے گرنے کی. کیتھولک چرچ سے مراد یہ نہیں کہ ان کی بلڈنگ ہی گر گئی، ان کی وہ اتھارٹی کے کمزور ہونے کی، وہ جو ہر وقت روب جما کے رکھ رہے تھے نا حکومت پر، آرمی والوں پر، عام سویلائزیشن پر یا عام سویلینز کے اوپر یا رہائشیوں کے اوپر، شہریوں کے اوپر، اب وہ آہستہ آہستہ ان کا ڈر ختم ہو گیا لوگوں کے دلوں میں سے. اب آپ نیچے دیکھ رہے ہو لیونارڈو ڈی ونچی 1452-1519 is a prime example of a Renaissance man. He was a painter, sculptor, scientist, architect, philosopher, engineer and more. He is considered a universal genius. اب دیکھیں ایک بندے کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. وہ مٹی سے لوگوں کے جو ہے نا شکلیں اور جسم بناتا ہے. اس کے علاوہ وہ پینٹر ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ آرکیٹیکٹ ہے. آرکیٹیکٹ وہ ہوتے ہیں جو بہترین قسم کی بلڈنگز ڈیزائن کرتے ہیں. انجینئر ہے، فلاسفر ہے اور بہت کچھ بھی. تو وہ ساری چیزیں نا اس میں اکٹھی تھی لیونارڈو ڈی ونکی کے اندر. اور لیونارڈو ڈی ونکی کی پینٹڈ ایک تصویر مونا لیزا ہے جو آج تک بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی رینیسنس کے پیریڈ کا ایک آرٹسٹ ہے. ٹھیک ہے، نہ صرف یہ آرٹسٹ تھا، یہ آرکیٹیکچر تھا، یہ فلاسفر تھا، آرکیٹیکچر نہیں، آرکیٹیکٹ تھا، اسکلپٹر تھا، سائنٹسٹ تھا اور بہت کچھ تھا. یعنی اس کو یونیورسل جینیس کے نام پر جانا جاتا ہے اس دور کا. رینیسنس آرٹ، اب رینیسنس کے دور میں جو آرٹ نے ترقی کی اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. ڈیورنگ دا 14, 15 اینڈ 16 سینچریز، ان 300 سالوں میں گریٹ ورک آف آرٹ، پینٹنگ، آرکیٹیکچر، سائنس اینڈ لٹریچر ور پروڈیوس ان یورپ. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. ان ساری چیزوں کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا کام کیا گیا یورپ میں. دس واز آل پاسبل ڈیو ٹو این انکریز اویئرنیس آف ہیومن نیچر. اب ہیومن نیچر کو لوگوں نے جان لیا تھا نا، قدرت کے نزدیک ہو گئے تھے، انسان کی طبیعت اور انسان کے مزاج جاننا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے انہوں نے پاسبل ہوا اسی وجہ سے کہ وہ اس حساب سے اپنے آرٹ اور کلچر کو لے کر چلے اور یہی فائدہ ہوا. اگر ہم لوگ ہمارے کوئی اگر مووی دیکھنے جاتے ہیں تو کیا ہم لوگ ایک فیملی مووی دیکھنا پسند کریں گے یا ایک ولگر مووی دیکھنا پسند کریں گے؟ تو یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کا شو دیکھنا چاہیں گے جہاں ہمیں شرم نہ آئے، اپنے ماں بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس شو کو انجوائے کریں، نہ کہ ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں. تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے جو کلچر تھا وہاں کا اس کو سامنے رکھ کر آرٹ کی طرف لوگوں کی توجہ کرائی اور بہت زیادہ مشہور ہوئے اس معاملے کے اوپر. اور اس کے علاوہ ریوائول آف کلاسک لرننگ اینڈ مور کریٹیو ورلڈ ویوز. اب ان کو دنیا سے بھی اس چیز پہ شاباشی ملنی شروع ہو گئی کہ واہ آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے. جیسے کہ مونا لیزا دکھاتے ہیں کہ ایک تکلیف میں خاتون ہے، شی واز پریگننٹ ایٹ دیٹ ٹائم when he painted her on the canvas. اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی ہے، ایک تکلیف بھی ہے، اور اس کی آنکھوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی اس پکچر کو لگی ہو، جہاں بھی آپ اس کے سامنے کہیں بھی چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. یعنی یہ آرٹ کا ایک بہترین نمونہ تھا جو اس نے تخلیق کیا تھا. اب آگے بڑھ لیتے ہیں. فیمس آرٹ ورک ان ہسٹری ور پینٹڈ ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ. اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر بہترین قسم کے آرٹ کے نمونے جن میں مونا لیزا ایک ہے دنیا کے سامنے پیش کیے گئے. دیز انکلوڈز دا مونا لیزا اینڈ دا لاسٹ سپر بائی دا فیمس اٹالین پینٹر لینارڈو ڈی ونکی. another famous artist by the name of Michelangelo painted the ceiling of the Sistine Chapel in Rome. Sistine Chapel روم کو آپ سرچ کریں، اس کی سیلنگ جو ہے، اس کے اوپر ہی چھت جو ہے جہاں ہمارے پنکھے لگائے ہوتے ہیں، وہاں پر اس نے ڈرائنگز بنائی ہوئی ہیں. خیر دیکھنے کے قابل تو نہیں ہے لیکن آرٹ ہے
ان کا کلچر ہے وہاں پر، آپ بہتر ہے کہ نہ ہی دیکھو، کیونکہ ہمارے لیے تو اس میں کوئی اس قسم کی اٹریکشن ہے نہیں، لیکن وہ بڑی مشہور ہے اس دور کے میں جو ہے نا، جہاں مونا لیزا اتنی مشہور تھی وہاں اس کی یہ سیلنگ بھی آج تک بہت مشہور ہے، لوگ بڑے اس چیپل میں جاتے ہیں. چیپل کیا ہوتا ہے؟ عبادت گاہیں ہوتی ہیں نا ایک طرح کی ان کی کیتھولک چرچز کی، تو وہاں اس کی چھت کو انہوں نے جو ہے نا اپنے خاص انداز سے پینٹ کیا ہوا ہے، اس میں بہت سارے انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں جو ہم مسلمانوں کے دیکھنے کے لیے نہیں ہیں. Renaissance architecture. Renaissance architecture adopted prominent features of classical Roman art and architects that were hallmarks of the ancient Greek and Roman buildings. اب گریک اینڈ رومن بلڈنگس کے جو اگر ہمیں دیکھا جائے کہ وہ کس کے اوپر بیس کر کے بنائی گئی ہیں، اگر آپ ان کی بلڈنگس کو دیکھیں پیج نمبر 7 پہ، ڈوم آف سینٹ پیٹر ان روم اٹلی، تو وہ جو ہے نا امتزاج ہے ان میں، آپس میں ایک رنگ نظر آتا ہے مکس آرٹ کا، اس میں رومن آرٹ ہے کلاسیکل اور اس میں گریک مکس اپ ہے ایک آرٹ کا نا، ٹھیک ہے. جیسے کوئٹہ میں اور مری میں جس طرح کے بنے ہو گھر، اگر ہم اس طرح کے گھر اپنے ادھر بنا لیں. اب وکٹورین سٹائل گھر بہت سارے ڈیفینس ایریاز میں آپ جائیں تو آپ کو وکٹورین سٹائل گھر ملیں گے بڑے خوبصورت سے بنے ہوئے، جیسا کہ آپ کو پیج نمبر 7 پر نظر آ رہا ہے. اپنی بکس اپنے سامنے رکھا کریں کائنڈلی. تو اس سٹائل کے بڑے بڑے ستونوں والے اور بڑے بڑے میناروں والے گھر لوگ پسند کر رہے ہیں آج کل نا، وائٹ کلر کے پینٹ کے ساتھ. تو اسی طرح انہوں نے انفلوئنس لیا گریک سے اور رومن سے، تو یہ ان کے آرکیٹیکچر میں نظر آتا ہے، ان کی بلڈنگز میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس طرح انہوں نے اپنی بلڈنگز کو تعمیر کیا ود دا ریکوائرمنٹ آف ماڈرن ایج سٹیز. اور اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ اگر ہم اولڈ ورثے کو اس کے اندر آرکیٹیکچر طور پر پیش کر رہے ہیں تو ہم ماڈرن لائف سٹائل کو بھی بیچ میں ایڈ کریں، تو یہ مکس اپ ہو گیا نا اولڈ اینڈ ماڈرن کا، تو یہ بہت خوبصورت نظر آتا تھا. دا پرائمری فیچرز آف دا 16th century structure were merged with classical Roman techniques. اب مرج ہو گئی 16th century کی، 13 14 15 سینچری، ان 300 سالوں کی جتنی خوبصورتی تھی بلڈنگس کی وہ بھی 16th century کی بلڈنگس کے اندر ایڈ کر کے انہوں نے ایک نئی طریقے کی بلڈنگ تعمیر کیا جو بہت ہی خوبصورت تھی. دا Renaissance architecture had distinct triangular columns, arcs, domes, windows and pillars etc. اب اس کے اندر کیا کیا تھا؟ اس میں ٹرائی اینگل جو ہے نا کالمس تھے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اگر آپ اپنے پکچر سامنے کھول کر رکھیں گے تو آپ کے اوپر آسانی ہو جائے گی. اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹرائی اینگل آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے بلڈنگ میں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آرچس تھی، یعنی محرابیں بنی ہوئی تھی. محراب ہوتی چھوٹی چھوٹی سی کھڑکیاں جیسے کہ ہماری مسجدوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ بھی نظر آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے اوپر دیکھیں بت بنائے ہوئے انہوں نے، اس کے اوپر ڈومز بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، یعنی مینار ہیں گنبد نما جو ہے نا. اور اس کے علاوہ کھڑکیاں تھیں، پلرز تھے، بڑے بڑے ستون بنے ہوئے تھے، جو کہ دا بلڈنگز آف دا ارلی رینسنس ان دا فلورنس ڈپکٹیڈ اے نیو سینس آف انلائٹمنٹ اینڈ کلیئرٹی آف مائنڈ. اور اس پر بہت ساری ایسی تصاویر بنائی گئی تھیں اس دور کے لوگوں کی جو مشہور قسم کے لوگ تھے. یعنی کیتھولک کو انہوں نے اٹھا کے سمجھے کہ اپنی بلڈنگز، اپنے آرٹ، ہر چیز میں سے باہر پھینک گیا تھا، فری آف مائنڈ ہو کر، فری آف جو ہے نا کسی سینس ہو کر وہ انہوں نے یہ چیز بنائی اور لوگوں کو اس چیز کا احساس دلایا کہ اب وہ آزاد ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر طرح سے، ذہنی طور پر بھی، اسپرچولی بھی اور فزیکلی بھی. تو بچوں یہ تھے ہمارے 2 ٹاپکس رینسنس ایج آف انلائٹمنٹ کے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے رینسن آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر پڑھ لیا ہے ہم نے، تو ہم سائنس بھی پڑھ لیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور انڈسٹریل ریولوشن کمپلیٹ کریں گے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.